بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر یہ ایک کتاب ہے ہمارے پاس، الاحادیث موضوعہ فی فضائل معاویہ، یعنی کہ معاویہ کی شان میں باطل روایات کا رد۔ تالیف ہے جی قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی، مکتبہ باب العلم اردو بازار پاکستان سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے ہم صفحہ نمبر چلتے ہیں جی 18 پر۔ یہ مقدمہ ہے احادیث موضوعہ فی فضائل معاویہ، اور اس کے صفحہ نمبر 19 پر، اور یہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا مقدمہ ہے احادیث موضوعہ فی فضائل معاویہ۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے یہ ایک باب باندھا ہے کہ کیا امیر شام کے بارے میں خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ لوگ اس بندے کے، ان کے علماء ہیں نا جو، وہ ان کے محدثین، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ معاویہ کو لعنت اللہ علیہ نہ کہنا چاہیے، ان کو رضی اللہ کہنا چاہیے، یا سکوت اختیار کرنی چاہیے۔ مطلب کہ ان کے محدثین کو بھی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کرنا کیا ہے اب، کیونکہ جو انہوں نے چند چاڑ دی ہے نا، تو اب ان کو بھی مسئلہ ہے کہ کرنا کیا ہے۔ خیر ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی۔ مدنی چینل پر بے خطا بے گناہ معاویہ وغیرہ بیانات کے بعد بعض لوگ اپنی تقاریر و تحریر میں سوشل میڈیا پر امیر شام کے خلاف بھڑاس نکال رہے ہیں، یعنی کہ بعض نے انہیں معاذ اللہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں، یعنی کہ معاویہ کو، اور بعض اس سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ غیر مسلم سے آگے کیا بڑھنا ہے؟ لہٰذا قائرین کرام سے گزارش ہے کہ دامن احتیاط کا مضبوطی سے تھامے رکھیے اور شرعی حدود سے تجاوز مت کیجیے۔ شرعی حدود کیا ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے کوئی حد جاری کی ہے یہاں پر؟ تو جو شرعی حدود آ گئی ہیں، شرعی حدود یہ کس نے بنائی ہے جس کے اندر یہ فیصلہ ہوگا؟ بلا شبہ ان کی خطائیں زیادتیاں وغیرہ ہمارے اسلاف اکرام نے بیان کی ہیں، یعنی کہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب بھی ان کو خطائیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اسی کتاب میں آگے جا کر یہ جو معاویہ کے بارے میں رد پیش کریں گے اور غصہ یہ بھی اپنی بڑھاس نکالیں گے نا، وہ بھی آپ کو آگے پتہ چل جائے گا۔ تب ہم آپ کو یہ صفحہ نمبر 18 پر انہی کا مقدمہ پڑھائیں گے۔ خیر اگرچہ بعض اکابر صحابہ اور ان کے بان کے بارے میں تحفظات ہیں، بعض صحابہ کے بارے میں، لیکن انہیں غیر مسلم کہنے اور ان پر لعن سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بخاری کے اندر مروان ہے، حاکم پر بھی لعنت، اس کی اولاد پر بھی لعنت۔ عائشہ سے یہ حدیث مروی ہے، تو بخاری نے اس کو صحابی سمجھ کے نقل کیا مروان کو۔ تو اس کے بارے میں قاری ظہور احمد فیضی صاحب کیا کہیں گے؟ لہٰذا آپ بھی شرعی حدود سے تجاوز مت کیجیے، وگرنہ اللہ موازنہ ضرور کرے گا۔ کیا بغاوت اور خروج باعث لعین ہے؟ یقیناً ہمارے اسلاف کرام ضرور اس کے بارے میں باغی، طاغی، ظالم، جائر، متعدی وغیرہ الفاظ استعمال کیے ہیں، مگر وہ اس سے آگے نہیں پڑھے۔ مثلاً ہمارے مدارس اہل سنت میں پڑھائی جانے والی بعض مشہور کتب، وہ کون سی ہے جی؟ شرح العقائد وغیرہ، ان کی مکتبہ المدینہ کراچی سے، اور مکتبہ الحسن وغیرہ ان کی کتابیں جی مکتبہ رشید کوئٹہ وغیرہ سے چھپی ہوئی ہیں۔ وہاں پہ کیا خلاصہ لکھا ہے جی کہ اسلاف مجتہدین اور علماء صالحین معاویہ اور اس کے گروہ پر لعنت کرنے کی جواز کو منقول نہیں ہے، کیونکہ ان کا انتہائی معاملہ امام کے خلاف خروج اور بغاوت ہے، وہ لعنت کو ثابت نہیں کرتا۔ اچھا، اب اگر شیعہ ابو بکر عمر عثمان کو نہ مانے تو شیعوں کو تو یہ کافر تک لے جاتے ہیں، اور یہ کیا بکواسیں کرتے ہیں۔ تو اگر شیعہ نہیں مانتے ایک دلیل کے ساتھ، تب ان کو ایک الگ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، مگر وہی یہ ان کے اسلاف کیا یہاں پر حدود بناتے ہیں، یہ انہوں نے خود اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں تاکہ اہل بیت کے دشمنوں کو بچایا جا سکے۔ خیر آگے چلتے کیا لکھتے ہیں۔ ایسے ہی مشہور حنفی فقیہ اور محدث ملا علی قاری اور ان کے طرف خطا، بغاوت، خروج اور فساد کی نسبت کو تو جائز رکھا ہے، مگر لعنت کو نہیں، یعنی کہ ملا قاری نے معاویہ پہ لعنت نہیں کی، مگر فساد تک کے الفاظ، خطا، بغاوت، خروج اور فساد۔ قرآن نے فساد والوں کے لیے کیا حکم لگایا؟ یہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے خصائص علی لکھی تھی، تو اس کے مقدمے میں لکھا تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ یا کوئی وہ ان سے اختلاف کریں تو وہ ضرور بتائیں۔ تو اگر قاری ظہور احمد فیضی صاحب کو یہ ویڈیو ملے تو وہ بتائیں کہ قرآن میں فساد والوں کے لیے کیا حکم ہے۔
معاویہ اور ان کے متبعین کی طرف خطا، بغاوت، خروج اور فساد کی نسبت کرنا تو جائز ہے، البتہ ان پر لعنت کرنا قطعاً جائز نہیں۔ شرح الشفاء القاری جلد دوم صفحہ 556۔ اچھا جی، تو وہ یہ کس دلیل سے کر رہے ہیں؟ یہ ان پر کہاں سے انہوں نے کوئی دلیل کیوں نہیں لکھی قرآن و سنت سے؟ خیر شاہ عبدالعزیز فاروقی محدث دہلوی بھی انہوں نے مرتکب کبیرہ اور باغی قرار دیتے ہیں، لیکن لعنت سے منع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس بات پر آئے ہیں کہ جب معاویہ کو باغی متغلب جانتے ہیں تو لعنت کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ پر لعنت جائز نہیں ہے۔ اچھا، مولا علی علیہ السلام اور ہزاروں صحابہ کے قتل ہو گئے ہیں، لوگ قتل ہو گئے ہیں، گھر اجڑے ہیں اس وقت میں، تو ان کے نزدیک نا یہ ایک خطا ہے یا گناہ کبیرہ لگا لو، تو لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور باغی اور مرتکب کبیرہ کا ہے پھر اس پر کیوں کا لعنت جائز ہو؟ تو یہ جو قرآن میں اللہ نے جھوٹے پر ہی لعنت کر دی ہے، یعنی کہ یہ تحفہ حسنہ عشریہ میں ہے جی ان کا۔ مجھے قاری ظہور احمد فیضی صاحب بتائیں کہ کبیرہ گناہ اور یہ ان کی آپسی جنگوں میں جو صحابہ کرام قتل ہوئے ہیں، حضرت علی پر خروج کیا ہے، مولا علی علیہ السلام پر نبی کی واضح حدیثیں موجود ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو دلیلیں لے کر آ رہے ہیں کہ جی ہمارے محدثین نے یہ کہا کہ محدثین کو قرآن کی یہ آیت نہیں نظر آئی کہ جھوٹے تک پہ اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، ظالم فاسق تک اس کو کہا گیا ہے۔ یہ دیکھیں ایک اور مقام پر شاہ عبدالعزیز نے انہیں اموی تعصب کا شکار، مرتکب کبیرہ، باغی اور فاسق تک کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خیر اس پہ تو میں بات پہ آتا ہوں، انہیں سے یہ سوال ہے کہ اللہ نے جھوٹے پہ تو لعنت کی ہے، تو اس سے بڑا کیا جھوٹا ہوگا جو علی کو خلیفہ راشد نہیں مانتا تھا؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ اہل سنت کے نزدیک حضرت ابو بکر وغیرہ، عمر وغیرہ، عثمان کو نہیں مانتا، تو آپ کیا کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، تو پھر جھوٹے پہ تو قرآن لعنت کر رہا ہے۔ تو جو بندہ علی جیسے امام کو سامنے ہو کر اس سے جنگیں لڑ رہا ہے وہ جھوٹا نہیں تو اور کیا ہے پھر؟ تو یہ ان کے نا علماء کے ایک وتیرے ہیں کہ بچانے کے طریقے ہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں جی۔ عبدالعزیز محدث دہلوی وغیرہ کیا لکھتے ہیں جی کہ وہ باغی تھا، مرتکب کبیرہ گناہ تھا اور فاسق تھا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں ولید بن عقبہ ہے جو یہ جو زکوٰۃ لینے گیا ہے، اس کو اللہ نے فاسق کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاسق جو بندہ ہے اس کے لیے پوری قرآن کی آیت اتر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ محققین اہل حدیث نے بعض میں روایات اور دریافت کیا کہ یہ حرکات شعبہ نفسیاتی سے خالی نہ تھے، اس تہمت سے خالی نہ تھے کہ جناب ذوالنورین عثمان کے معاملہ میں جو تعصب امویہ اور قریشیہ میں تھا، اسی وجہ سے یہ حرکات معاویہ سے وقوع میں آئی، جس کا غائب نتیجہ یہی ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور باغی قرار دی گئے اور فاسق قابل لعن نہیں ہے۔ خیر یہ تو ان کا مقدمہ ہے کہ وہ لعن تھے یا نہیں تھے، یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ آپ نے وہ جرائم دیکھنے ہیں کہ اگر حضرت علی پر لعنت کرنے والے شخص قابل لعنت نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہیں؟ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔